لاہور کی فضا میں صدیوں سے ایک ایسی خوشبو بسی ہوئی ہے جو محبت، فیاضی اور اللہ کی یاد سے مہک رہی ہے۔ یہ خوشبو حضرت سید علی بن عثمان حجویری کی ہے، جنہیں دنیا داتا گنج بخش کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا فیض صرف لاہور تک محدود نہیں بلکہ دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کی ولادت تقریباً 400 ہجری یعنی 1009 عیسوی کے قریب افغانستان کے علاقے غزنی کے قریب ایک قصبے حجویر میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن سے جا ملتا ہے۔ بچپن ہی سے آپ نیک طبیعت، منکسر مزاج اور علم کے پیاسے تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی، قرآن کریم کو کم عمری میں ہی حفظ کر لیا، عربی و فارسی زبان میں مہارت حاصل کی۔ پھر آپ نے علوم دین میں گہرائی پیدا کرنے کے لیے مختلف شہروں کا سفر کیا، خراسان، بلخ، بخارا، ہرات اور بغداد کے علماء سے استفادہ کیا۔ فقہ، تفسیر، حدیث اور علم تصوف سب میں آپ نے کمال حاصل کیا۔ آپ کے پیر مرشد حضرت ابوالفضل محمد بن حسن کشفری تھے، جنہوں نے آپ کو دنیا میں دین کی روشنی پھیلانے کا حکم دیا۔ ایک دن مرشد نے آپ کو فرمایا، علی، لاہور جاؤ، وہاں کے لوگ روحانی پیاسے ہیں۔ ہر گھر سے لنگر جمع کرو، خود نہ کھاؤ بلکہ لوگوں کو کھلاؤ۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی، لاہور کے گلی کوچوں میں جاتے، ہر دروازے پر دستک دیتے، جو کچھ بھی کھانے کو ملتا اسے راوی کے کنارے لا کر مسافروں، یتیموں اور غریبوں میں بانٹ دیتے۔ چند ہی دنوں میں آپ کے دسترخوان کے چرچے پورے شہر میں پھیل گئے۔ لوگ جوق در جوق آنے لگے، لیکن اس وقت لاہور ایک ہندو راجا کے زیر حکومت تھا، جسے آپ کا بڑھتا ہوا اثر ناگوار گزرا۔ اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ آپ کو شہر سے نکال دیا جائے۔ روایت ہے کہ اسی دوران راجا کا بیٹا شدید بیمار ہو کر فوت ہو گیا۔ دکھ سے نڈھال راجا کے مشیروں نے کہا، یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی دعا سے بیٹا زندہ ہو سکتا ہے۔ راجا آپ کے پاس آیا، معافی مانگی اور دعا کی درخواست کی۔ آپ نے عاجزی سے دعا کی اور اللہ کے حکم سے وہ بچہ زندہ ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر راجا نے فوراً اسلام قبول کیا، اپنے اہل خانہ اور قبیلے کو بھی ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لاہور کی فضا میں توحید کی صدا گونجی اور محبت سخاوت کا ایسا دریا بہا جو آج تک جاری ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کا لنگر اسی دن سے شروع ہوا اور 900 سال بعد بھی دن رات جاری ہے۔ لاہور میں آپ نے ایک خانقاہ قائم کی، جو دین سیکھنے اور سکھانے کا مرکز بنی۔ آپ نے اپنی زندگی میں قرآن سنت کی روشنی میں تصوف کی اصل روح لوگوں کو سمجھائی۔ آپ کا سب سے بڑا علمی کارنامہ کشف المحجوب ہے، جو فارسی زبان میں تصوف پر لکھی جانے والی پہلی جامع کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس میں آپ نے واضح کیا کہ تصوف کا اصل مقصد اللہ کی محبت، عاجزی، خدمت خلق اور شریعت پر عمل ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے آپ کے بارے میں فرمایا، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصہ را پیر کامل، کاملہ را رہنما۔ آپ کی زندگی میں بے شمار لوگ آپ کی صحبت سے مسلمان ہوئے۔ آپ کی خانقاہ میں امیر و غریب سب ایک دسترخوان پر بیٹھتے، بغیر کسی فرق کے کھانا کھاتے۔ آپ کے اخلاق، عاجزی اور علم نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ 465 ہجری یعنی 1072 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار لاہور میں ہے اور دنیا بھر سے زائرین یہاں آ کر روحانی سکون پاتے ہیں۔ لنگر آج بھی جاری ہے، جو صرف کھانے کا نہیں بلکہ محبت، سخاوت اور اللہ کی راہ میں خدمت کا نشان ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کا پیغام آج بھی زندہ ہے، شریعت پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ سے محبت کرو، انسانیت کی خدمت کرو، عاجزی اور صبر اختیار کرو۔ ان کی زندگی اس بات کی مثال ہے کہ اگر انسان اخلاص اور محبت کے ساتھ دین کی خدمت کرے تو اس کا اثر صدیوں تک باقی رہتا ہے۔ آج جب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ صرف ایک بزرگ کی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسی روشنی کا ذکر ہے جو ہر زمانے کے اندھیروں کو چیر کر لوگوں کے دلوں تک پہنچتی ہے۔
سامعین کرام، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک السلام علیکم۔